صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج آپ کو ہم ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اور اگر 70,000 لوگوں کو آپ کرایہ پہ لو تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ بھی ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ سب نمازی اور حاجی اور پرہیزگار تو ملیں گے نہیں، اور وہ بھی فرشتے، یہاں فرشتے ہیں 70,000 اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک میں بے شمار اور تمام ہی پورا قرآن پاک برکت ہی برکت ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک سے رشتہ ناتا جوڑو۔ سکون، من کا سکون اور شانتی لوگوں کو آج کل بہت مہنگا پڑ رہا ہے، چین آرام نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ حشر 28 پارے میں، کل پارے ہیں قرآن پاک میں 30 اور اس میں صورتیں ہیں 114۔ تو یہ سورہ حشر آپ کو ملے گی۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتے مقرر کر دے گا۔ مقرر مطلب فکس کر دے گا، نردھارت کر دے گا۔ 70,000 فرشتے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور اسی دن اگر انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مرے گا۔ شہید کی موت، مرنا تو ہے ہی، بچے گا تو کوئی ہے نہیں، اور وہ بھی صاحب شہادت کی موت ملے گی، وہ شہید مر جائے گا۔ اور جو شخص شام کے وقت اس کو پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ بتائیے، 70,000 فرشتے۔ مشکل سے کسی بھی بندے کو، ایوریج بندے کو 5 منٹ لگیں گے۔ کہیں آپ سمجھتے ہو 2-3 پارے ہوں گے، یہ 5 منٹ میں ہر کوئی بندہ پڑھ لے گا آرام سے۔ 5 منٹ میں یہ چیز 5 منٹ لگیں گے، اور ثواب دیکھیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار پڑھتے رہیں گے۔ اسی دن جائے تو شہید جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسے انسان کو جنتی بنا دے گا۔ یہ تو پوری سورت کی بھی بات نہیں ہے، سورت بھی ہوتی ہے، پھر سورت میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو آیتیں کہا جاتا ہے۔ 3 آیتوں کی یہ فضیلت ہے مسلمانوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن سے ناطہ جوڑیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ اور پڑھتے رہو۔ بھائی صاحب، اتنا سکون، قرار، شانتی، پیس آپ کو ملے گی کہ دن بھر کی تھکان، زندگی کی تھکان، آخرت کی تھکان سب اتر جائے گی۔ قرآن پاک کو پڑھو، یہ نہیں ہے پورا پارا پڑھو، پورا قرآن پڑھو ایک دن۔ بھائی صاحب، قرآن کھولو، اس قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پکڑنا بھی عبادت ہے۔ اس کو پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو۔ تو بھائی صاحب، ترجمہ ہندی میں بھی آ رہا ہے، انگلش میں بھی آ رہا ہے۔ قرآن سے ایک مسلمان کو محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت کرے گا؟ تھوڑا ٹائم نکالو۔ 1440 منٹ ہر دن ہر انسان کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، 1440۔ اور یہ 1440 منٹوں کا حساب ہوگا، کون سا منٹ کہاں گزارا، کیسے گزارا، کہاں خرچ کیا۔ ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا امام سے بھی اور مقتدیوں سے بھی سب سے حساب کتاب ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے چپکے رہیں، قرآن سے لگے رہیں، نماز پڑھیں۔ اور قرآن تو اب تو وہی موبائل چل رہا ہے، آپ میٹرو میں جا رہے ہو، ٹک ٹک پہ جا رہے ہو، اپنا قرآن موبائل نکالو اور پڑھتے رہو۔ ثواب کا ثواب، آخرت کی تیاری، اور سفر رک جائے گا، ٹرین رک جائے گی کیا؟ یا جاؤ گے نہیں کہ قرآن پڑھو گے تو؟ اور سہانا سفر ہو جائے گا آپ کا، سمجھے؟ پلیزنٹ جرنی ہو جائے گی آپ کی سکھدائی یاترا ہو جائے گی۔
سکون سے جائیے، چاہے دنیا کی یاترا ہو یا آخرت کی یاترا ہو، دونوں سگم سکھد ہو جائیں گی، دونوں یاترائیں آپ کی کشل منگلم ہو جائیں گی، بہترین ہو جائیں گی، خوشگوار ہو جائیں گی۔ یہاں کا بھی سفر ہو رہا ہے اور وہاں کا بھی سفر ہو رہا ہے، یہاں کی بھی منزل آسان اور وہاں کی بھی منزل آسان، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، آخرت کی ڈگر بڑی کٹھن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے، راستہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے آخرت کی، اور پیروں میں بھی چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ مگر میرے دوستو، اللہ و رسول کے قریب آ جاؤ تو انشاءاللہ فرشتے تمہارے لیے پر بچھا دیں گے۔ پر حدیث پاک ہے جو بھی انسان علم دین سیکھتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں پیروں کے نیچے۔ اب آپ مقام دیکھیے، آپ نماز پڑھنے آ رہا ہے، سوچا جو امام صاحب کچھ ہمیں سمجھائیں گے، ہم وہ پڑھیں گے بھی، تو آپ نمازی بھی ہیں اور آپ طالب علم بھی بن گئے۔ ایک ہی ٹائم میں آپ تو 1,00,000 نیت کرو، آپ کو 1,00,000 نیتوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے۔ اس بیان کو سنا کرو، نیک دینی بیان سنا کرو۔ اب ہم یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں، مائی امام یوٹیوب پر یہ بیان چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، کل ہم نے بتایا تھا فاتحہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ سب کے کنڈے ہم نے مسجد میں بھر دیے، سب کی طرف سے۔ اب کنڈے بناؤ مت بناؤ، سب کا خرچہ بچا دیا، یہیں پر کنڈے کر دیے ہم نے۔ سب کی جتنے بھی نمازی تھے سب کے کنڈے یہیں بھر دیے۔ تم کہاں تھے؟ سب کے کنڈے یہیں پر فاتحہ پڑھ دی ہم نے۔ اب تم پڑھو چاہے مت پڑھو، فاتحہ کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کر دو سب کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، مسجدوں سے نمازوں سے محبت عطا فرمائے۔